السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی یہ کتاب جو ہے ایمان کا بیان چل رہا ہے۔ ایمان کے بیان سے یہ حدیث سنیں اور دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور یہ حدیث روایت کس سے وہ بھی سنیں، اس کا مطلب بھی سمجھیں۔ وعن ابن عباس بن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذاقت طعم الایمان ذاقت طعم الایمان مردیا باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ یہ حدیث مسلم شریف کے حوالے سے روایت ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ میرے آقا نے فرمایا، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، کیا اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہو گیا۔ جس نے ان تین چیزوں کو مان لیا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے کریم نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، تو گویا کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، وہ کامل مومن ہوا۔ یہ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے تین چیزیں، اللہ، جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، اور میرے آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے سے راضی ہو گیا۔ اب یہ حضرت عباس بن عبد المطلب ہے کون؟ حضرت عباس بن عبد المطلب آپ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، جسے ہم اور آپ دیہاتی زبان میں سگے چچا یا سگا بھائی بولتے ہیں۔ آپ ہمارے سرکار کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس بن عبد المطلب حقیقی چچا یعنی سگے چچا ہے۔ حضور سے اور میرے آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے، کتنے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں زیادہ تھے۔ فرماتے تھے کہ بڑے حضور ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بڑے حضور ہیں، عمر میری زیادہ ہے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے کہ بڑے میرے آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن عمر مجھ سے میری زیادہ ہے۔ یہ نہیں فرماتے کہ میں عمر میں بڑا ہوں، بلکہ یہ فرماتے کہ بڑے میرے آقا ہیں، لیکن میں عمر سے میں ان سے زیادہ ہوں۔ یہ فرماتا ہے۔ ادب دیکھیے، مقام و مرتبہ دیکھیے، حقیقی چچا ہونے کے باوجود اپنے بھتیجے کا اتنا ادب و احترام کہ بڑے ہونے کے باوجود یہ خود فرما رہے ہیں کہ سرکار بڑے ہیں لیکن میں عمر میں زیادہ ہوں۔ یہ نہیں فرماتے میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار بڑے ہیں لیکن میں عمر میں زیادہ ہوں۔ آپ کی والدہ نے کعبہ معظمہ پر اولاً حریر و دیباج کا ریشمی گلاب ڈالا۔ آپ کی والدہ نے، آپ واقع فیل سے پہلے پیدا ہوئے، جو واقع فیل ہوا جس کا قرآن میں ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہہ والا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد پیدا ہوئے، 55 یا 50 دن کے بعد تشریف لائے۔ تو آپ حضرت عباس بن عبد المطلب آپ واقع فیل سے پہلے پیدا ہوئے، اور 12 رجب جمعہ کے دن 32 ہجری 82 سال کی عمر میں وفات پائے، جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میں نے قبر انور کی زیارت کی ہے۔ صاحب کتاب میرات المناجی شرح مشکات المصابیح بھی جنہوں نے لکھی، وہ فرماتے کہ میں نے حضرت عباس بن عبداللہ کی
میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب کی قبر کی زیارت کی ہے۔ اسلام پہلے لا چکے تھے، اسلام پہلے لا چکے تھے، بدر میں مجبوراً کفار کے ساتھ آئے تھے، اپنی ہجرت کے دن اسلام ظاہر کیا۔ آپ آخری مہاجر ہیں۔ اللہ کی ربوبیت سے راضی ہونا یہ ہے کہ راضی بقضائے ہے۔ بیمار طبیب کی کڑوی دوا اور آپریشن سے بھی راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ احکام اسلام بخوشی قبول کرے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جو بھی اسلام کے احکام ہیں انہیں بخوشی قبول کرے، اس میں چوں چرا نہ کرے، تب وہ ایمان کا مذہب پائے گا۔ بخوشی قبول کرے، کسی حکم پر زبان تان نہ کھولے کہ اسلام نے یہ ایسا کام بہت برا کیا، اسلام میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ میرے آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر رضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں سے محبت کرے، آپ کی سنتوں سے محبت کرے۔ آپ کی اولاد مدینہ منورہ کی بلکہ جس چیز کو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو اس سے محبت کریے۔ حدیث گزشتہ کے خلاف نہیں، جسے یہ تین اوصاف نصیب ہو گئے اسے گزشتہ تین چیزیں بھی مل جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں جو پہلے ہم نے حدیث بیان فرمائی، جو تین خصلتیں اس میں تھی وہ تین خصلتیں اسے مل جائیں گی، تین عادتیں اسے مل جائیں گی جس میں یہ تین چیزیں ہوں۔ ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار رواہ مسلم۔ یہ حدیث صاحب مراد المراجیح شرح مشکات المصابیح مسلم شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جس کے قبضہ میں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے قبضہ میں، جس کے اختیار میں، جس کے طاقت و قوت میں میری جان ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے قبضہ میں، جس کے اختیار میں، جس کی طاقت و قوت میں میری جان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری جان ہے، اس کی قسم رب کی قسم کھا کر کے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے کوئی یہودی عیسائی میرا نام سن لے، اس امت میں سے کوئی یہودی یا عیسائی میرا نام سن لے پھر ایمان لے آئے بغیر مر جائے، ایمان لائے بغیر مر جائے، کہ یہودیوں نصرانیوں میں سے، عیسائیوں میں سے میرا نام کوئی سنے اور ایمان لائے بغیر مر جائے، اس پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا، جو قرآن جو احکام مجھے دیا گیا اس پر ایمان لائے بغیر مر گیا، مگر وہ دوزخی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دوزخی ہوگا، جہنمی ہوگا۔ امت سے مراد امت دعوت یعنی سارے انسان، یہودی، عیسائی، اس کا بیان ہے مشرکین وغیرہ کفار خود بخود اس میں داخل ہو گئے کہ جب یہود و نصارہ پر بھی اسلام لانا ضروری ہوا، یہود و نصارہ پر بھی اسلام لانا ضروری ہوا، جو پہلے پیغمبر پر ایمان لا چکے، جو پہلے نبیوں پر ایمان لا چکے ہیں، تو جب ان پر ایمان لانا ضروری ہوا تو جو سرے سے کسی نبی کو مانتے نہیں ان پر یقیناً اسلام لانا ضروری ہے۔ اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ تمام مخلوق پر حضور کی اطاعت لازم ہے، فرما برداری لازم ہے، تمام مخلوق پر، کسی ملک، کسی قبیلہ، کسی زمانہ کا ہو، جو خدا کا بندہ ہے اس پر میرے کریم نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ دوسرے یہ کہ جسے حضور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطلاع نہ پہنچے وہ مجبور ہے، وہ معذور ہے، وہ کیا ہے؟ معذور ہے، عذر والا ہے، اس کی نجات کے لیے صرف عقیدہ توحید کافی ہے، توحید پہ ایمان رکھتا وہی کافی ہے۔ لہذا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مغفور و جنتی ہیں کہ وہ حضرات موحد تھے اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وفات پا گئے۔ اس مسئلہ کی پوری تحقیق تفسیر نعیم پارہ اول میں دیکھو۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثۃ لہم
اجران رجل من اہل الکتاب آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ و حق موالیہ ورجل كانت عنده امۃ یطاعها فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران متفق علیہ۔ یہ حدیث شریف جو ہے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم نبی آقا عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص وہ ہیں جنہیں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ 3 ایسے شخص ہیں، 3 ایسے افراد ہیں جنہیں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ وہ کتابی جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، جیسے عیسائی اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ غلام مملوک جب اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مولا کا بھی حق ادا کرے، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا جو اس کا سردار اس کا بھی حق ادا کرے، جو اس کا مالک اس کا بھی حق ادا کرے، 2 شخص ہو گئے۔ اور وہ شخص جس کے پاس لونڈی تھی، جس سے صحبت کرتا تھا، اسے اچھا ادب دیا اور اچھی طرح علم سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اس کے لیے 2 ثواب ہے۔ پہلے زمانے میں عرب میں لونڈیاں رہتی تھی، باندھی رکھا کرتے تھے، تو ان سے بغیر نکاح کے کیا کہتے ہیں صحبت جمع جائز تھا، زنا معاذ اللہ، صحبت یا جمع بغیر نکاح کے جائز تھا۔ وہ آقا اپنے باندھی سے صحبت کر سکتا تھا، تو اس نے اپنی باندھی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو اسے ڈبل ثواب ہے۔ اور جو اپنے نبی پر ایمان رکھے اور میرے آقا پر بھی ایمان رکھے اسے ڈبل ثواب ہے، اور جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کا بھی حق ادا کرے اسے ڈبل ثواب ملے گا۔ اب یہ حضرت ابی موسیٰ اشعری ہے کون؟ آپ قدیم الاسلام صحابی نام عبداللہ ابن قیس ہے، قبیلہ بنی شعر سے ہے، یمن سے مکہ معظمہ آ کر مسلمان ہوئے۔ اولاً حبشہ پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ بصرہ کے حاکم رہے علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم نے آپ کو اپنا پنچ بنایا، پنچ جانتے ہیں، پنچ بنایا۔ صلح امیر معاویہ کے موقع پر 52 ہجری میں مکہ معظمہ میں وفات پائی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے بہت مناقب ہیں، نجف اشرف میں آپ کی قبر کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ میں بھی، یعنی صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میں بھی حاضر ہوا، مگر یہ درست نہیں، یعنی اہل کتاب اگر حضور پر ایمان لے آئے تو انہیں اولاً اہل کتاب ہونے پر بھی ثواب ملے گا، اگرچہ اس حالت میں وہ اپنے نبیوں پر غلط طریقہ سے ایمان لائے تھے کہ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، مگر چونکہ ان نبیوں کا سچا ان کی کتابوں کو برحق تو مانتے تھے، اس کا ثواب اب پالیں گے، جیسے عبداللہ بن سلام و احباب وغیرہ۔ یہ حکم تا قیامت ہے، اس طرح کہ اگر چند مولاؤں کا مشترکہ غلام تھا، پھر ان سب کے حقوق و خدمات بھی ادا کرتا رہا اور فرائض اسلام بھی بجا لاتا رہا، غرض کی جس قدر دنیا میں پھنسا وہ زیادہ، اسی قدر عبادت پر اجر زیادہ۔ ایک تو لونڈی کو ادب و تعلیم دینے اور آزاد کرنے کا ثواب، دوسرا اس سے نکاح کر لینے کا اجر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اللہ ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ خوب سے ہمارے سینوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ عشق احمد کی لے جس میں شامل نہ ہو، ایسا نغمہ سنانے سے کیا فائدہ، جس میں شاہ کا نہ ہو تذکرہ، ایسی محفل میں جانے سے کیا فائدہ، ایسی محفل میں جانے سے کیا فائدہ، ایسا نغمہ سنانے سے کیا فائدہ۔